अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह छठा पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 42 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सम्माऊन लिल कज़िब अक्कलून लिस्सुहत फ़इन जाऊक फ़ाहकुम बैनहुम औ अहरिज़ अन्हुम इन तुरिज़ अन्हुम फ़लन यज़ुर्रूका शैआ। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि मुनाफिक और यहूदी लोग जो हैं उन्हें झूठ पसंद है और वो झूठी बातें करते हैं और उनको फैलाते हैं। उलमाए यहूद की तरफ जाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते थे, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम तौरात का और बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार और समझदार समझते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का नबी नहीं मानते थे। लेकिन वो लोग भेजते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी सुनते थे, और जो लोग उनके पास जाते थे वो उनको झूठ मिला के झूठी बातें सुनाते थे, क्योंकि उनको मुनाफिक को झूठ ही पसंद होता है। अल्लाह फरमा रहे ऐसे लोगों को दुनिया में भी ज़िल्लत का सामना रहेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अज़ाब है। उन्हीं की बात आगे चल रही है। सम्माऊन लिल कज़िब, ये झूठ सुनने वाले लोग हैं, ये झूठी बातों पे तवज्जो देते हैं और सच भी अगर सुन लें तो उसमें झूठ की मिलावट कर देते हैं। वह अक्कलून लिस्सौत, झूठ भी इनको पसंद है। अक्कलूना, खूब खाते हैं, बहुत खाते हैं, बड़ा मरगूब है इनको। लिस्सौत, हर मुतलक हराम, हर हराम चीज़ इनको पसंद है, हलाल से इनको रगबत नहीं है। सुहत कहते हैं उस माल को जिसको कहते हैं जड़ कटा माल, यानी उसका कोई अगर उससे कोई नेकी भी करें कोई अजर व सवाब भी नहीं है, और वो खा के कोई भी इबादत करें तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनको मुनाफिक वो हैं जिसको झूठ भी बड़ा मरगूब है और हराम में भी उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है। ये वो लोग हैं, इनको झूठ पसंद है बोलने में, सुनने में, और सूद, हराम माल, लोगों का धोखे से माल ले लेना, ख़यानत से चोरी करके माल हासिल करना, अल्लाह के और अल्लाह के नबियों के नाम पे गलत फतवे देना और उनसे लोगों का उनकी पसंद के फतवे दे के उनसे माल इकट्ठा करना दुनिया के लिए, ये इनका मशगला है। फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम औ आरिज़हुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको फरमा रहे हैं कि ये अगर यहूद या मुनाफिक आपके पास आएँ, आप चाहें तो इनके फ़ैसले फरमा दें, इनके हुक्म, इनको जो ये पूछे मसले बता दें। आओ आरिज़ानहुम, या चाहें तो आप इनसे एराज़ फरमाएँ, आप इनकी बात ही ना सुने, आप इन पर तवज्जो ना दें। दोनों तरह अल्लाह आपको इजाज़त दे रहे हैं। व अंतुरिज़ अन्हुम फ़लन यज़ुर्रूका शैआ, अगर आप इनसे एराज़ करेंगे और ये जितनी मर्ज़ी बातें करें, आपके लिए प्रोपेगेंडा करें, ईमान वालों के लिए करें, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये दीन का, दीन वालों का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप अपने जो आपका दिल करे आप कर लें, अल्लाह आपको इख्तियार दे रहे हैं। व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, अल्लाह ताला एक बात का हुक्म दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़रिए से पूरी उम्मत को, कि अगर फ़ैसला करने का इरादा फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आगे उनकी उम्मत में कोई फ़ैसला करने का इरादा करे इनके दरमियान में, तो क्या करना है? बैनहुम बिलक़िस्त, फ़ैसला इंसाफ से करना है। जो हक की बात है, जो सच्ची बात है, वो फ़ैसला करना है। इनकी मुनाफ़िक़त की वजह से, इनका यहूदी होने की वजह से, इनके दीन के दुश्मन होने की वजह से अल्लाह ताला इनका इंसाफ का हक़ इनसे नहीं साक़ित फरमाते। यानी इनके पास इंसाफ का हक़ है, वो ज़ाया नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो इंसाफ करने वाला है वो अगर एक बात अदल व इंसाफ पे मबनी नहीं करेगा तो वो उसकी रविश में शामिल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़रिए से पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया कि जब कभी भी ख़्वाह वो घर का मामला हो, दो इंसानों का मामला हो, कबीलों का मामला हो या दुश्मन दीन का मामला हो, हमेशा हक़ का साथ देना है, हक़ की बात करनी है। ख़्वाह वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रही या मुसलमान के ख़िलाफ़ जा रही है या अपने ख़िलाफ़ जा रही है या किसी अपने भाई के ख़िलाफ़ जा रही है, हक़ की बात करनी है। क्यों? इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन,
اللہ کا حکم بھی یہی ہے، اور اللہ محبت بھی ان سے کرتے ہیں، پسند بھی ان لوگوں کو کرتے ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں۔ انصاف میں صرف انسان کی بات دیکھی جاتی ہے، اس کی ذات پات، مذہب، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، اور اس کے مطابق، اور نہ ہی اس کے مرتبے کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی غربت کو اور کم تر درجے کو معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ عین انصاف کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے ہر انسان کے ساتھ۔ یہ ہے دین کی خوبی کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، تو حق کی بات کرنی ہے، سچ کی بات کرنی ہے، خواہ دشمن دین کو اور اللہ کے دشمنوں کو فائدہ ہو، اگر وہ حق پر ہیں اور وہ صحیح ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آئیں گے آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے؟ اللہ نے ان کو تورات دی ہوئی ہے، اور تورات کے اندر جتنے احکامات اصلی حالت میں وہ اللہ کے حکم ہیں، اس کے مطابق اگر فیصلہ کریں گے تو اللہ ان سے راضی ہوگا، اور وہ عین انصاف کے مطابق ہوگا۔ جب ان کے پاس تورات موجود ہے، اور یہ تورات کے بڑے عالم اور زاہد اور عابد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو بڑا سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں دین کے بارے میں، تو ان کے پاس تو موجود ہے، اس کے اندر اللہ کے حکم موجود ہیں۔ ثم یتولون من بعد ذالک، اس کے باوجود جو اللہ نے حکم ان کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی تورات آنے کے بعد اس کے اندر جو اللہ نے حکم دیے ہیں یہ ان کو پڑھنا نہیں چاہتے، یہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، یہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جو اللہ کے نبی سے، اللہ کی کتابوں سے منہ موڑے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب بات یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے، اس کے باوجود اگر فیصلے کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو تو وہ تورات سے اپنے فیصلے کروا لیں، لیکن تورات میں جہاں وہ دیکھتے ہیں کوئی سختی ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ شاید کوئی نرمی والا آپ حکم فرما دیں، کوئی ہو جائے۔ لیکن کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے حکموں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے چونکہ احکامات، تورات بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب، اس لیے ان کے فیصلے ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اگر ان کو پسند نہیں ہوتا تو جیسے تورات سے منہ موڑتے ہیں، ایسے ہی آپ کے حکم سے اور آپ کے فیصلے سے بھی منہ موڑتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا۔ نہ تو انہیں تورات پسند ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، نہ انہیں قرآن پسند ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور نہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پسند ہے کیونکہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ورنہ تو بات ہے کہ قرآن اور تورات یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، تورات انجیل کی تصدیق کرتی ہے، انجیل قرآن کی تصدیق کرتی ہے، یہ ساری ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور ان کے اندر جتنے حکم ہیں وہ سب کے سب میرے اللہ کے ہیں۔ تو یہ ان سے فیصلہ کروانے کے بجائے آپ اس لیے آتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی نرم فیصلہ مل جائے، کوئی ان کو آسانی مل جائے، اور اگر نہیں ملتی آسانی تو وہ آپ کا حکم بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں تو وہ اللہ کے نافرمان ہیں، نہ وہ آپ کا حکم ماننا چاہتے ہیں، نہ تورات کا، نہ قرآن کا۔ وہ صرف اور صرف اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کے حکم کے مطابق خود کو نہ ڈھالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خود کو نہ ڈالیں، یعنی تورات کے مطابق بھی اپنے آپ کو نہ ڈالیں، قرآن کے مطابق بھی نہ ڈالیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے جو ان کو پسند نہیں آتی اس کے مطابق بھی اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بلکہ کیا کریں؟ ایسا حکم ڈھونڈیں ایک سے، دوسرے سے، تیسرے سے، کہیں پہ کہ جس پہ وہ خود راضی ہو جائیں، جس پہ ان کو مرضی کا فیصلہ مل جائے، جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی فیصلہ مل جائے، وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق ہوتے ہیں، جو اس چیز کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ فیصلے ان کے مرضی کے مطابق جیسے وہ چل رہے ہیں ان کو صحیح کہا جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں قرآن کے ساتھ، تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ اور اللہ کے انبیاء کا ساتھ۔ یہ اللہ کے حکموں کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ ایک سے دوسری جگہ تیسری جگہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکموں کو بدلیں، خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ حالانکہ اللہ کا بندہ وہ ہے، اللہ کا نیک بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم نہیں بدلتا
وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ جیسے اس کے سامنے قرآن کی آیت آتی ہے، جیسے اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، یا یہودیوں کی بات کریں تو جو کچھ تورات میں لکھا ہے، جو کچھ انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا ہے، اس پہ عمل کریں۔ لیکن نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو ان کی مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، شاید ان کے مزاج کی بات ہو جائے تو پھر ان کا کام بن جائے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، اور جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔